قلم کی قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ بہترین خلق اخلاق پر ہیں. تو اخلاق کو ڈیفائن کر رہا تھا میں کہ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے. خلق کہتے ہیں وہ نیچر جس پہ انسان کو پیدا کیا گیا. وہ تو ہر ایک کی اچھی ہوتی ہے لیکن خود اپنی حرکتوں سے بھی انسان اپنی نیچر بناتا ہے. برائی کرتے چلے جائیں گے تو گھٹی میں برائی پڑ جائے گی, اچھائی کرتے چلے جائیں گے تو گھٹی میں اچھائی پڑ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑتے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بعض دفعہ معاف بھی کرتے تھے لیکن بعض دفعہ انتقام بھی لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, جو بار بار میں بات ریپیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں, اخلاق صرف کسی سے مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی گردن اڑانا بھی اخلاق ہوتا ہے, بشرطے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہو. بعض دفعہ چور کے ہاتھ کاٹنا, یہ خود نہ گردنیں اڑانا شروع کر دیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. چور کے ہاتھ کاٹنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے اور بہت ہی چہیتے تھے. آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا. آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا اپنی اولاد 2 سے زیادہ نہ ہو, تو پہلے زمانے میں اپنی بھی ہو رہی ہے, دوسروں کی اولاد کو بھی اپنا بنا لیا جاتا تھا. تو یہ فیملی پلاننگ کی نحوست ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں, وہ آپ کا خرچہ کراتے ہیں. تو زید ابن حارثہ کو نبی نے کیا بنایا؟ حالانکہ اجمی تھے, غلام تھے, تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. وہ بے پناہ محبت نبی ان سے کیا کرتے تھے. حالانکہ بھائی عرب تو ویسے بھی اجمیوں سے محبت اکثر آج بھی نہیں کرتے, تو پہلے کیا حال ہوتا ہوگا. آپ بھی جاؤ نا, کوئی اجمی آئے تو وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے اس کو, اللہ ماشاء اللہ جو دیندار ہیں وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی کو جو کہ غلام تھے ان کو بیٹا بھی بنایا. اتنا بڑا شرف کہ بیٹا بنا دیا. بھائی کچھ خادم کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, بھائی ملازم کے طور پہ رکھ لیتے, پھر عزت دیتے. نہ نہ نہ, بیٹا بنانے میں جو عزت ہوتی ہے وہ کہیں بھی اس سے زیادہ تو عزت ہے ہی نہیں نا. کوئی بیٹا بنایا اور ایسا اتنی محبت دی ان کو, اتنی محبت دی کہ جو ان کے والدین کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارا بیٹا یہاں پایا جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے آئے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان نون پرسن آپ کے علاقے میں آ گیا نا, کوئی پاسپورٹ ویزا تو ہے نہیں, تو غلام بنا لیا جاتا تھا. آج کل حکومت قتل کر دیتی ہے, جیل میں ڈالتی ہے. آپ اللیگل کسی ملک چلے جائیں تو حکومت کو رائٹ ہوتا ہے بھائی, وہ جان سے بھی مار سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جان سے مارنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ غلام بنا لو اس کو. تو اب جب والدین ان کے آئے ان کو لینے کے لیے, ان کے رشتہ دار آئے کہ ہمیں, ان کا خیال تھا رشتہ داروں کا, جب زید ابن حارثہ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل والدین آ گئے ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے, تو ہم ان کی منہ مانگی قیمت دے کے ان کو چھڑا کے لے آئیں گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ جب انہوں نے زید ابن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہیں انک لعلی خلق عظیم, بہترین اخلاق. کہ وہ نبی کے پاس رہ کر ان کو نبی سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں یہیں رہوں گا, میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک طرف اخلاق کا یہ عالم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی تو لوگوں نے کہا بھائی سفارش کرو, یہ تو بڑے خاندان کا آدمی ہے, یہ عورت تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اب نبی سے سفارش کرے گا کون؟ کسی نے کہا بھائی حب رسول اللہ, نبی کے سب سے چہیتے تو زید ابن حارثہ ہیں, ان سے کہہ دو, وہ کر دیں گے تو نبی مان جائیں گے. جیسے لاڈلا ہوتا ہے نا بچہ کوئی, بھائی لاڈلے کی بات کون رد کرتا ہے؟ زید ابن حارثہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, لوگ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑی رعایت کر لیں, ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب